کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف ذرے کے برابر بھی توجہ نہیں دی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے اس کی فکر کی ہے، سالگرہ ہو گیا ہیپی برتھ ڈے منانا جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے، غیروں کا طریقہ ہے، لیکن اس کو ہم نے پروموٹ کیا۔ اولاد کی ہر خوشی کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہیں، لیکن اولاد کی صحیح دینی تربیت کوئی نہیں کرتا ہے۔ اولاد کو نہ اللہ کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے، دنیا کی زندگی ہمیں کس طریقے سے گزارنی ہے، ہمارے بڑوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، قرآن ہمیں ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے کیا گائیڈ کرتا ہے، کیا رہنمائی دیتا ہے، آخرت کیا چیز ہے، موت کے بعد والی زندگی کیا ہے، کیا دنیا ہی سب کچھ ہے یا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد کو ہم اپنا وقت نہیں دیتے ہیں۔ باپ اپنے کاروبار میں، بزنس میں، ملازمت میں، اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہے، ماں کو اپنے گھر کے کام و کاج میں ان کے کپڑے دھونا، برتن وغیرہ، اور وقت بچ جائے تو کچھ موبائل وغیرہ دیکھ لینا، اور وقت بچ گیا تو پڑوسن سے دو چار ادھر کی باتیں کر لینا۔ اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کی طرف نہ باپ توجہ دیتا ہے نہ ماں توجہ دیتی ہے۔ اور اب آج کے ماحول میں، آج کے دور میں ایسے بڑے لوگ بھی نہیں رہے جو اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، پوتوں کی تربیت کرے، نواسوں کی تربیت کرے، موقع ہے ہی نہیں۔ بچے باپ کی نہیں مانتے تو نانا کی، دادا کی یا دادی اور نانی کی بات کہاں مانیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے باپ کو اگر کسی بات کے کہنے پر جس انداز سے جواب دیتے ہیں، آپ کی اولاد اس کو کاپی کرتی ہے، اس کی نقل مارتی ہے کہ میرے ابو نے اپنے باپ کو اس طرح جواب دیا، لہٰذا مجھے بھی اپنے باپ کو ایسا ہی جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو ان کے منہ پر الٹا سیدھا کہا، اپنی بیوی کے سامنے باپ کی توہین کی، اپنی بیوی کے سامنے ماں کی آپ نے توہین کی، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی بھی دلیر ہو جائے گی، وہ بھی ہمت میں آ جائے گی، کیونکہ اس کے سامنے اس کی ساس کو، اس کے سسر کو اس کا شوہر الٹا سیدھا کہتا ہے، حقارت کے الفاظ سے بات کرتا ہے، تو اس عورت کے اندر بھی اس سسر اور ساس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور اسی کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ بچے اپنے نانا کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، دادا کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، حالانکہ جب سفید داڑھی ہو جاتی ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ ترس آنے لگتا ہے۔ بوڑھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اس پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو اپنے نانا سے، نانی سے، دادا سے، دادی سے دعائیں لینا چاہیے تھا، الٹا بد دعائیں لے رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔
جس کی وجہ سے اولاد کے دل میں نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ رسول اللہ کا فرمان ہے، نہ ان کے اخلاق اچھے، بولنے کا طریقہ بھی ہم نے نہیں سکھایا، گالی دینا ہم سکھاتے ہیں، باپ کو کس طرح سے بات کرنا ہے، ماں کو کیسے پکارنا ہے، گھر میں باپ آ جائے تو اولاد کو کھڑے ہو جانا، سلام کرنا، اور وہ بیٹھ جائیں اس کے بعد میں اولاد بیٹھے، باپ کی آواز سے بچے کی آواز بلند نہ ہو، اس کی آواز کم ہو، ماں کی آواز سے زیادہ بیٹی کی آواز نہ ہو۔ آج ماں جس قدر زور سے بات کرتی ہے اس سے ڈبل اس کی بیٹی چیخ کر کے بات کرتی ہے۔ یہ سب کیا؟ صحیح تربیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، گناہوں کا اثر، وہ سب اپنی جگہ، ظاہری اعتبار سے تربیت نہ ہونے کی وجہ۔ تو ہماری بچیاں نہ گھر میں ان کو صحیح تربیت مل رہی ہے، نہ باپ کے پاس کوئی تربیت مل رہی ہے، نہ اڑوس پڑوس کوئی اس کو صحیح تربیت دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے پڑوس کی اولاد کو کوئی نصیحت بھی کریں، جا رہے تیرا کام کر جا رہے، آپ اگر اپنے پڑوس کے بچوں کو کوئی نصیحت والے جملے بولیں کہ بیٹا ایسے نہ کرو، نماز پڑھ لیا کرو، ادھر ادھر گھوما نہ کرو، ہوم ورک کر لو، زیادہ موبائل نہ دیکھو، آنکھ خراب ہو جائے گی، دماغ خراب ہو جائے گا، گردن کی رگوں کے اندر کمی آ جائے گی، وقت سے پہلے تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ پیار و محبت سے آپ اگر پڑوس کے بچوں کو کہیں گے تو پڑوس کا باپ نکل کر کے آتا ہے اور آپ کو الٹا ڈانٹنے لگتا ہے، تمہیں جا کو تمہارا کام کرو، تمہارے بچے سیدھے نہیں، ہمارے بچوں کو سیدھا کرنے آئے۔ حالانکہ آپ کا بچہ اس کے بچے کے مقابلے میں کچھ صحیح ہوتا ہے، لیکن منہ میں جو آیا وہ بکنے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن اپنے بچے کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے اگر کسی بچی کو دیکھا، بڑی عمر والی ہے، 12-13 سال کو پہنچ گئی، بغیر اوڑھنی کے گھوم رہی ہے، آپ نے پیار سے اس کو کہا بچی اوڑھنی ڈال لو۔ اگر اس کی ماں کو خبر ہو گئی یا باپ کو اطلاع مل گئی کہ آپ نے اس طرح کسی بچی کو سمجھایا، وہ جھگڑا کرنے آپ کے گھر تک آ جاتے ہیں۔ ایسا ماحول ہے، نہ گھر والوں کی صحیح تربیت ان کو مل رہی ہے، نہ پڑوس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، صبح میں درس قرآن سنتے ہیں، شام میں درس حدیث کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اور رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ لوگ بھی جو بات سنتے ہیں اپنی حد تک اس کو رکھتے ہیں، بس گھر جا کر نہ اپنی بیوی کو بتاتے، نہ اپنی ماں سے کہتے، نہ اپنی بہن کو کچھ سمجھاتے، نہ اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، بس خود سن لیا، خاموش ہو گیا۔ کیسے ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ کیسے ہمارے گھروں کے اندر کی حالت بدلے گی؟ صرف ذمہ داری ایک آدمی کی نہیں ہے۔ مسجد کا ماحول اگر سدھرنا ہے، مسجد کی کمیٹی کی بھی ذمہ داری، امام کی بھی ذمہ داری، مؤذن کی بھی ذمہ داری، آپ نمازیوں کی بھی ذمہ داری۔ کسی بدعت کو ختم کرنا ہے، کسی سنت کو زندہ کرنا ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے پورے معاشرے کو بدلنا چاہیں تو صرف ایک آدمی کے بیان سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے اکیلے اس بیان کو سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بول رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بولوں، بول کر کے عملاً پریکٹیکلی
عمل کر کے دکھاؤں اور ان کو بھی بتاؤں کہ ایسے عمل کرو. اور آپ سن رہے ہیں, گھر والوں کو بھی جا کر کے سنائیں, گھر والوں کو بھی عملی نمونہ آپ بن کر کے دکھائیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں, جب وہ آپ کی بات مانیں گے. آپ خود نماز نہیں پڑھتے, بیوی سے کہیں گے نماز پڑھو, وہ کہاں پڑھے گی. ساس خود قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی اور بہو سے کہتی ہے بہو روزانہ 4 بجے اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ, کیسے پڑھے گی. ساس خود بے پردہ گھومتی ہے, گلیوں میں گالم گلوچ کرتی پھرتی ہے, بہو کے بارے میں خیال کرتی ہے کہ وہ بالکل پردے والی بن جائے, برقعے والی بن جائے, کیسے ہوگا. ماں خود پردے کا خیال نہیں کرتی, اپنے شوہر کے علاوہ نامحرموں سے فون پر, واٹس ایپ پر, دیگر چیزوں پر بات چیت کرتی رہتی ہے, بلا ضرورت گھر سے بے پردہ بھی نکلتی رہتی ہے. تو اس کے اندر اس کی جو بیٹی ہے اس کے اندر اس ماں کا اثر آئے گا نہیں آئے گا. بیٹی سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتی ہے, اسی کی کاپی کرتی ہے, بعد میں دوسروں کو دیکھتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری مسلمان نوجوان لڑکیوں کا مرتد ہونا, اسلام چھوڑ کر غیروں کی طرف مائل ہو جانا, اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. ہم اگر ان کی صحیح تربیت کریں گے, روزانہ ان کا جائزہ لیں گے کیا پڑھ کر کے آئی ہے, اور ہم اسلامی اعتبار سے ان کو کیا سمجھائیں. آج دن بھر کی 5 نمازیں ہیں, کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں, کون سی دعا اس نے پڑھی ہے, کون سی قرآن کریم کی سورتیں اس نے پڑھی ہے, اور اپنا اسلامی نالج آج اس نے کتنا حاصل کیا. اردو کی کون سی کتاب اس نے پڑھی, فضائل اعمال ہے, تعلیم الاسلام ہے, بہشتی زیور ہے, اس طرح کی جو بنیادی کتابیں ہیں, اس میں سے میری بچی نے آج کیا پڑھا, کیا سمجھا, کتنا اس کی زندگی میں عمل ہے. ہم اگر روزانہ اپنی بچیوں کی فکر کریں گے تو دھیرے دھیرے چند مہینوں میں فرق نظر آئے گا, ان کے دلوں میں ایمانی نور پیدا ہوگا اور وہ خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی بن جائیں گی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی گھریلو تربیت کریں, گھر کے اندر ان کی صحیح تربیت کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.